دوستو جب انسان مشکل وقت میں گرفتار ہو جائے تو پھر ان کے پاس صرف دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا تو ڈر کے مارے مر جاؤ یا ان حالات سے لڑ کر اپنی زندگی کو رنگین بناؤ۔ اس طرح ہی ہوا واٹس ایپ کے فاؤنڈر جین کوم کے ساتھ، اور ایک ایسا پلیٹ فارم اس نے بنایا بعد میں کہ جس کے بغیر لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جینا بھی ہوگا۔ دنیا بھر میں زیادہ تر لوگوں کے لیے واٹس ایپ ان کی زندگی کا بہت اہم پارٹ بن چکا ہے۔ ان فیکٹ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ دوسری پلیٹ فارمز جو فیملی اور فرینڈز کے درمیان طویل فاصلے کے تعلقات کو ڈیلی کنورسیشن کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ شاندار سوشل میڈیا پلیٹ فارم واٹس ایپ پر انحصار کرتے ہیں، تاہم آپ کے واٹس ایپ کے فاؤنڈر جین کوم کے کاروباری کامیابی کہانی نہیں جانتے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ دی فاؤنڈر آف واٹس ایپ کی کہانی شیئر کرنے والا ہوں، جو بہت غریبی سے اٹھ کر اور آج وہ بلینئر ہے۔ جین کوم کی پیدائش 1976 میں یوکرین کے شہر کیف میں ہوا ہے۔ اس کے والد کنسٹرکشن کرتے تھے اور جبکہ والدہ اپنے بیٹے کے ساتھ گھر میں رہتی تھی۔ بچپن میں کوم نے کمیونسٹ رجیم میں بڑے ہونے کے نیگیٹو ایفیکٹس کا تجربہ کیا، جس نے رازداری کے تحفظ کے لیے ان کی مضبوط وابستگی پر گہرا اثر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے معاشرے میں پلا بڑھا جہاں آپ کی ہر چیز کو چھپایا جاتا تھا، ریکارڈ کیا جاتا تھا، چھین لیا جاتا تھا۔ کسی کو بھی چھیننے کا حق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ ایک مطلق العنان ریاست بن جائے، جس طرح کی ریاست میں بچپن میں فرار ہوا تھا۔ مشرقی یورپ میں کمیونزم کے خاتمے کے بعد قوم کے والدہ نے فیصلہ کیا کہ اگر خاندان ایک نیا باب شروع کرنے کے لیے امریکہ چلا جائے تو یہ بہتر ہوگا، لیکن کیلیفورنیا کے ماؤنٹین ویو میں ان کی نئی زندگی کسی بھی طرح سے آسان نہیں تھی۔ اگرچہ اس کے والد نے خاندان میں شامل ہونے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ معاملات کو مزید خراب کرتے ہوئے قوم کے والدہ کو امریکہ میں ان کی آمد کے فوراً بعد کینسر کی تشخیص ہوئی۔ کیلیفورنیا میں تھا۔ قوم کو جب بھی وقت ملتا وہ کمپیوٹر کے بارے میں مزید پڑھنا شروع کیا تھا۔ اس کے انٹرسٹ بڑھنے لگے اور 18 سال کی عمر تک اس نے کمپیوٹنگ کی کچھ شاندار مہارتیں حاصل کی۔ 1997 تک اس نے یاہو کی ٹیم بطور انفراسٹرکچر انجینئر کام کیا۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ قوم نے خود کو تعلیم حاصل کی اور اپنے شوق کو ایک ایسے پروفیشن میں بدل دیا جس سے وہ اربوں کما سکتے۔ قوم یاہو میں ایپ انڈسٹری کی عروج کو دیکھنا شروع کرنے سے پہلے 10 سال تک اس نے ایمان پر چھلانگ لگائی اور اپنے علم، مہارت، تجربے کا استعمال کرتے ہوئے واٹس ایپ کو لانچ کیا۔ صرف چند سالوں میں بنیادی طور پر 2014 تک واٹس ایپ بنیوع انسان کے مشہور سوشل میڈیا ایپلیکیشنز میں سے ایک بن گیا۔ جلد ہی فیس بک نے قوم کی درخواست کو کل $19 بلین میں خریدا۔ واٹس ایپ کے لیجنڈ فاؤنڈر کے پاس کامیاب کاروبار شخص کی کہانی ہے، کیونکہ وہ اپنے حالات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے قابل تھا۔ اس کے پاس واپس آنے کے لیے اپنے والد کی آمدنی یا خاندانی رقم نہیں تھی۔ اس کی وجہ اس نے مطالعہ کیا اور اپنے شوق کا پیچھا کیا، اور اس نے محنت رنگ لائی، اور آج یہ بندہ بلینئر ہے۔ اس کی کل مالیت آج کے ڈیٹ میں $9.9 بلین ہے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ بندہ بھی بلینئر بنے گا۔ دوستو زندگی بہت سی چھوٹی ہے، اس میں اگر ہم ایکسکیوزز بنائیں گے، لوگوں پر دھیان دیں گے تو ہم کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ بس آپ نے اپنے پیشن کو فالو کرنا ہے، اور آپ کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں، جو بھی ڈسٹریکشن آ رہے ہیں، ان پہ آپ نے دھیان نہیں دینا، ان کو آپ نے صرف اگنور کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح اچھے سٹوری جاننا چاہتے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے اور ایک کمنٹ بھی
کریں کیونکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔